الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و عظیم، آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنا 71واں سلسلہ شروع کریں گے۔ گزشتہ سلسلے سے جو ہماری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، اس کا بیان ہم نے خلاصہ تفسیر تک کا آپ کو مکمل کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد مفتی صاحب ایک الگ سے اس میں مضمون شامل کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں معلومات اور جو اہم نکات ہیں وہ یہاں پہ آپ نے درج فرمایا۔ تو آیت کریمہ کا جو خلاصہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا پچھلے سلسلے میں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں اسے عطا فرمائی، ان میں سب سے بڑھ کر جو نعمت، یعنی جو اسے انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سے اسے سجدہ کرایا، اور مقصود تخلیق کائنات اور مسجود خلائق وہ انسان ہی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیات اور اس کی تفسیر تھی۔ پھر فرشتوں نے جو اللہ رب العزت سے سوالات کیے اور اللہ رب العزت نے انہیں جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں آپ نے مضمون شامل کرا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر عزیزی وغیرہ سے حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ اس طرح نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے ہر قسم کی مٹی کو لے کر آؤ، مطلب نرم مٹی، سخت مٹی، خاکی مٹی، سفید مٹی، سرخ مٹی، میٹھی مٹی، کھاری مٹی، اور ان سب قسم کی مٹیوں کو جب وہ لے کر آ گئے اللہ رب العزت کے سامنے، تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ زمین پہ کہاں رکھنی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو کعبۃ اللہ ہے وہاں پہ اس کو رکھا جائے۔ لیکن اس سے پہلے جب آپ یہ مٹی جمع کر رہے تھے تو زمین نے آپ سے سوال کیا کہ یہ آپ مٹی کیوں جمع کر رہے تھے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو بھی ایک تخلیق انسان یا انسانیت کی تخلیق کا ایک ارادہ کیا اس کے لیے یہ مٹی منگائی ہے۔ تو زمین نے کہا کہ میں خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تم مجھ سے خاک لے جائے، اور یہی خاک انسان پھر جہنم میں لے جائے۔ مطلب چونکہ انسان فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، گناہ گار ہوگا اور جہنم میں جائے گا، تو میں اس انسان کی وجہ سے جہنم میں چلی جاؤں گا۔ تو زمین نے ان کو مٹی دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن زمین نے انہیں بھی انکار کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، جو کہ ملک الموت ہیں، انہیں بھیجا۔ انہوں نے جب زمین سے مٹی لی تو زمین نے وہی سوال کیا، تو آپ نے کہا کہ میں تجھے جواب دینے نہیں آیا، میں اللہ کا حکم اور اس کی اتباع کرنے آیا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا اور یہ مٹی میں لے کے جاؤں گا، اور تیرے کہنے پر میں اس کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت علیہ السلام یا حضرت ملک الموت کو موت کا فرشتہ مقرر کر دیا، اور وہ تمام بنی نوع انسان اور موت، جس جاندار پہ موت واقع ہوتی ہے اس کی جان ملک الموت ہی قبض کرتا ہے۔
پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کو مختلف قسم کے پانیوں سے گوندا جائے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 40 روز مختلف بارشیں کری، جس میں 39 دن غم اور رنج کی بارش تھی اور 1 دن خوشی کی۔ اسی لیے انسان کی جو فطرت ہے اس کے اندر غم اور رنج زیادہ ہے بنسبت خوشی کے، اور اسے خوشی کم حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے خشک کیا گیا حتیٰ کہ وہ کسی سوکھی چیز کی طرح کھنکنے لگی۔ اسی لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا صلصال کالفخار، یعنی کھنکنے والی مٹی۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں یا عرفہ پہاڑ کے نزدیک رکھ دیں۔ تو انہوں نے اس مٹی یا گارے کو وہاں پہ منتقل فرما دیا۔ وہاں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم کو اپنے ہاتھ یا دستے قدرت سے اس قالب کو، جسم کو اللہ رب العزت نے تخلیق کرا اور اتنی حسین صورت بنائی کہ جیسی فرشتوں نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ فرشتے تعجب سے اس کے آس پاس گھومتے رہتے اور حیرت کرتے کہ اللہ رب العزت نے یہ کیا عجیب مخلوق بنائی ہے۔ ابلیس بھی ان کی یہ ساری واقعات دیکھ رہا تھا، وہ بھی یہ دیکھتا رہا اور فرشتوں سے کہا کہ تم بھی تعجب کرتے ہو، جبکہ تعجب میں بھی کرتا ہوں کہ اس جسم میں تو بہت سارے سراغ ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے، تو یہ کیا اس دنیا میں چل سکے گا، کیسے زندگی گزار سکے گا۔ لیکن مجھے اس کے جسم میں بائیں طرف ایک بند دروازہ، کمرہ یا ایک کوٹھڑی نظر آ رہی ہے، شاید اسی میں ہی لطیفہ ربانی ہو جس کی مدد سے یہ اللہ رب العزت نے اسے یہ فضیلت عطا کی۔ پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے روح کو حکم دیا کہ اس جسم میں داخل ہو جا، لیکن روح جب جسم کے قریب پہنچی تو اس نے جسم کو تنگ و تاریک پایا اور وہ اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس جسم کے اندر نور مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگمگا دیا، جس کی وجہ سے وہ جسم، وہ قالب جگمگا اٹھا، یعنی وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانتاً رکھ دیا گیا۔ اب روح آرام سے جسم میں داخل ہونے لگی۔ ابھی وہ سر میں ہی پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی اور ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ تو آج ہم بھی یہی سنت ادا کرتے ہیں کہ جسے چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ، اور جو سنتا ہے وہ یرحمک اللہ کہتا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنا چاہا، مگر ابھی یہ روح پائے اقدس یا پاؤں مبارک میں نہیں پہنچی تھی، یہ آدھے جسم تک ہی کمر تک پہنچی۔ تو آپ نے چونکہ اٹھنا چاہا، جلد بازی کی، تو آپ لڑکھڑا کے گر گئے یا آپ کھڑے نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، یعنی انسان کی جو خلقت ہے اس کے اندر جلد بازی ہے۔ جب تمام بدن میں روح پھیل گئی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ فرشتوں کے پاس جائیے اور انہیں سلام کیجیے اور سنیے کہ وہ آپ کو کیا جواب دیں۔ تو حضرت آدم فرشتوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ارشاد الہی ہوا کہ یہی الفاظ اب تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے خاص کر دیے گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ میری اولاد وہ کون ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے آپ کی پشت مبارک سے تمام بنی نوع انسان کی روحوں کو نکال کے آپ کو دکھا دیا، اور ان میں کافر، مومن، منافق، نیک، اولیاء، کتب، انبیاء علیہ السلام، اور سب کو الگ الگ آپ کو پہچان کروا دی گئی۔
تو اس آیت کے فائدے اب یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوئے۔ نمبر 1 کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر کام مشورے سے کرنا چاہیے، کیونکہ مشورہ کرنا سنت الہی ہے۔ دوسرا ہے کہ ہر کام میں جلد بازی نہیں کرنی، تو ہر کام آرام سے کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ 40 کا عدد بڑا مبارک، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا جو خمیر تھا یا گارا تھا اس کو 40 دن میں تیار کیا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں جو مختلف حالات بدلتا ہے وہ ہر 40 دن کے بعد اس کی ایک نئی کیفیت آتی ہے۔ اسی طرح انسان 40 سال کے اندر ہی مکمل کامل عقل والا ہوتا ہے، اور انبیاء السلام کو اکثر نبوت اسی عمر میں ملی۔ چوتھے کہ آدم علیہ السلام کا دبدبہ زمین و آسمان ہر جگہ ہے، اور ان کا پایہ تخت زمین ہے، یعنی پرند و انسان کا دبدبہ زمین، آسمان، ہواؤں، تمام کائنات میں ان کا اللہ پاک نے روب رکھا، لیکن چونکہ انہیں زمین کے ساتھ خاص کر دیا گیا تو اسی لیے آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ پانچویں ہے کہ خلیفہ کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں، یعنی خلیفہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جب بولا کہ میں اب انسان ایک بنا رہا ہوں جسے زمین میں اپنا نائب یا خلیفہ مقرر کروں گا، فرشتوں نے اس پہ سوال ہی یہ کرا تھا کہ وہ تو فساد یعنی گناہ کرے گا، اس میں شہوت بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلیفہ معصوم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں جو کچھ لوگ ہیں جو خاص گروہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت میں خلیفہ کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، تو یہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ خلیفہ کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں۔ چھٹا ہے کہ خلیفہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے، یعنی خلافت ہوتی ہی وہ اس کے پاس ہے جو کہ ظاہر، اور جو غائب ہو یا پردے میں ہو اسے خلیفہ نہیں بنایا جاتا۔ تو جو خاص لوگ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ جو ان کے امام ہیں وہ غائب ہیں اور وہ خلیفہ بھی ہوں گے آخری، تو یہ ان کے لیے کسی طرح بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ساتواں یہ کہ چھوٹوں کو یہ حاصل ہے کہ بڑوں کے کام کی حکمت کو پوچھ لیں، جیسا کہ فرشتوں نے دریافت کیا، اور بڑوں کو یہ کہے کہ وہ کچھ باتیں راز میں رکھیں اور چھوٹوں کو نہ بتائیں۔ نواں یہ کہ علم عبادت سے افضل ہے، کیونکہ فرشتے عابد تھے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے افضلیت دی گئی۔ 10واں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اعمال پہ موقوف نہیں، یعنی فرشتے تو لاکھوں سالوں سے عبادتیں کر رہے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کے سامنے انہیں جھکا دیا گیا، اور ابھی تو انہوں نے کوئی عبادت ہی نہیں کری، لیکن ان کی تخلیق کے ساتھ تمام مخلوقات کو انہیں سجدہ کرا دیا گیا۔ یہاں آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر صوفیانہ ہم اگلی آیات یا کلمات کے ساتھ بیان کریں گے، کیونکہ ابھی مضمون مکمل نہیں ہوا۔ یہاں پھر آپ اس کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں۔ پہلا اعتراض لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو گناہوں سے معصوم کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کیا اور یہ گناہ ہے۔ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ یہ اعتراض گناہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے راز یا حکمت دریافت کرنا تھی، اور یہ جائز ہے۔ دوسرا سوال، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی غیبت کی، کیونکہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام تو موجود ہی نہیں تھے، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر مسئلہ پوچھنے میں کسی کی برائی کا اظہار کر دیا جائے تو غیبت نہیں، یعنی اگر کسی شخص کے اندر کوئی برا فعل موجود ہے اور ہم اس کے بارے میں کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو یہ جائز ہے، یہ غیبت نہیں۔
تیسرے کہ فرشتوں نے اپنی بڑائی ظاہر کی یعنی غرور کیا، اور یہ جواب یہ بڑائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اقرار تھا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح، توقیر، توصیف، تقدیس ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تو اپنی عبادات کو اظہار کرنا نعمت ہے اور یہ غرور نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ چوتھے کہ فرشتوں نے سب کا جواب سن کر بارگاہ الہی میں معذرت کی، عرض کیا لا علم لنا، تو اگر یہ باتیں گناہ نہ ہوتی تو معذرت کیسی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ معذرت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے عبادت کر کے بھی، ناز کر کے بھی اس سے اور توبہ کرنا یہ ترک اولا کی بنا پہ تھا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان بھی فرشتہ ہے، حالانکہ وہ تمام گناہ گاروں کا سردار ہے، تو پھر ملائکہ کی عصمت کے کیا معنی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم آگے دیں گے جہاں اس کا ذکر آئے گا۔ پھر آپ اعتراض لکھتے ہیں کہ صاحب سے معلوم ہو کہ خلیفہ کا انتخاب اللہ رب العزت کی طرف سے نہ کہ لوگوں کی رائے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی مخالفت کے باوجود آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کر دیا، تو اب اگر کوئی اپنی رائے سے خلیفہ مقرر کرے تو وہ بات ہے۔ آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا ایک جواب ہے تحقیقی، دوسرا الزامی۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ خلافت دو قسم ہے، ایک نبوت کے ساتھ، ایک نبوت کے بغیر۔ تو نبوت کے ساتھ جو خلافت ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے ہی وہ خلافت عطا ہوتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے خلافت یا نبوت مانگی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے باہر جاتے حضرت ابن مکتوم کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتے۔ دوسری قسم کی خلافت یعنی بغیر نبوت، اس کے لیے قاعدہ اللہ تعالیٰ بناتا، یعنی قاعدہ قانون تو اللہ کی طرف سے، لیکن قاعدے کو مقرر کرنا، فالو کرنا قانون کو وہ مسلمان ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یعنی اللہ نے پرہیزگار مسلمانوں سے وعدہ کر لیا تو انہیں زمین پر خلافت دے گا، یعنی جس سے معلوم ہوا کہ خلافت کے لیے ایمان اور پرہیزگاری شرط ہے، نہ کہ انتخاب ربانی، یعنی وہ چیزیں شرائط رکھیں جو کہ انسانوں نے ہی اس قاعدے کو مقرر کرنا تھا، جانچنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر میں جاتے وقت ہارون سے فرمایا اخلفنی فی قومی، کہ تم میری قوم میں میرا خلیفہ بن جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اسی طرح حضرت عمر کی خلافت بھی دوسری ہی قسم سے تعلق رکھتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ خود خلیفہ کسی کو بنا دے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود جیسے حضرت ابوبکر نے بنایا۔ ایک جو مسلمان عام اتفاق کے ساتھ کسی کو خلیفہ مقرر کر لیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق۔ تیسرے کہ خاص رائے، وہ خاص لوگ چن کر مسلمانوں میں سے جن پہ مسلمانوں کا اعتماد ہو وہ اپنا کسی کو خلیفہ مقرر کرنا، جیسے حضرت عثمان غنی یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ بنایا۔ دوسرا جواب الزامی آپ لکھتے ہیں کہ اگر خلافت کے لیے انتخاب الہی ضروری ہے تو نبوت اور خلافت میں پھر فرق کیسے رہے گا؟ کیونکہ خلافت تو ہوتی وہی ہے کہ جس کو انسان یا جو مقرر کردہ لوگ ہوتے ہیں وہ خلیفہ بنا، پھر نبوت اور خلافت میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا۔
نبوت وہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ پاک چنتا ہے اپنے خاص بندے، اپنے خاص رسول اور نبی بنانے کے لیے. لیکن خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو نبی یا تو جسے مقرر کرتے ہیں، یا جو قانون اللہ رسول کے قانون یا شریعت کے مطابق جو قاعدہ یا قانون ہے اس کے مطابق چند لوگ یا عام مسلمان جسے اپنا خلیفہ مقرر کر لیں. تو اسی لیے آپ جواب دیتے ہیں کہ اگر جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر نبی کو جو ہے وہ جیسا نبی کی پاس خلافت ہے ویسی خلافت نبی کی اور خلافت میں کوئی فرق نہیں، تو پھر وہ جو یا تو یہ مانے کہ علم میں فرق ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے جو قسمیں بیان کری 3 خلافتوں کی، تو یہ تو جو یہ قسمیں ہیں خلافتوں کی اسی کو ماننا پڑے گا. اور اگر وہ اس کو نہیں مانیں گے اور جو اپنی وہ رائے یا ضد پہ اڑے ہوئے ہیں تو اس کے مطابق تو ان کی جنہیں وہ اپنے 12 امام کہتے ہیں وہ تو خلافت پھر ان کی قائم ہی نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے وہ کون سی آیت یا نص پیش کریں گے؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کبھی یہ اعتراض ہی نہیں کیا کہ خلافت کو میں نہیں مانتا یا خلافت کو میں جائز نہیں سمجھتا. تو آپ نے تو یہ ایسا کبھی کیا ہی نہیں، اور اگر ایسا کیا تو پھر آپ کے اوپر یہ الزام ہوگا کہ آپ نے کیوں سچ کو یا حق کو چھپایا، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تو ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہوتا، اور آپ سے تو یہ کوئی شخص سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کبھی حق اور سچ کو چھپا لیں گے، تو یہ کسی طرح ثابت ہی نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. آگے جو کلمات ہیں اور آیت ہے آیت نمبر 31 ان کا بیان ہم اپنے کل کے سلسلے میں کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.